اللہ سے دوستی کریں۔ کیا کبھی آپ نے اپنی سالگرہ کے علاوہ سوچا ہے کہ دنیا میں آئے کتنے برس ہو گئے؟ ذرا دھیان میں لائیے، 20، 30، 40، 50، 60، یہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر ان لوگوں کو ذہن میں لائیے جو آپ کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا وہ سب آپ سے عمر میں بڑے ہی تھے جو دنیا سے گئے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ موت ایک ایسی ظالم چیز ہے جو کم عمروں کو بھی کوئی رعایت نہیں دیتی۔ تو سوچے، اگر وہ آپ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے حساب کتاب کے مرحلے میں داخل کر دیے گئے، تو ہمارے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم 100 سال تک ہی جئیں گے؟ اور کم از کم 60 برس کا ہونے کے بعد ہی توبہ طائب ہونے کا عمل شروع کریں گے۔ شاید ہماری سوچ کا یہ انداز ہے کہ ہم اب تک اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اب تک ہماری لکھی گئی عمر مکمل نہیں ہوئی، مگر ذرا سا انداز بدلیے اور انتہائی خوش کن وجہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اب تک اس لیے زندہ ہیں کہ ہمارا رب اب تک ہم سے پر امید ہے کہ ہم کسی بھی لمحے اس کی پسندیدہ راہ چننے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ یہ احساس کس قدر خوبصورت اور حسین ہے کہ وہ خدا جو ہم سب کی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ بھی اپنے بندے سے اس کے کروڑا گناہوں کے باوجود محبت کرتا ہے اور مثبت امید رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی طرح رجوع کیا جائے۔ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا در کھٹکھٹایا جائے، اس سے توبہ کی جائے اور اسے راضی کر لیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک دن کے 24 گھنٹوں یعنی 1440 منٹوں میں سے کتنے منٹ آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ راضی ہو جائے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے میں روزانہ اوسطاً کتنا وقت لگایا؟ اس کی محبت میں کس کام سے خود کو روکا؟ اس کی رضا پانے کے لیے کون سا کام کیا؟ یہ تو دن میں کتنی بار سوچا کہ میری دعائیں پوری نہیں ہوتی، لیکن کبھی اتنا بھی سوچا کہ آپ نے دعائیں پوری کرنے والے کے احکامات کو کس حد تک پورا کیا؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کیجئے، یہ عمل آج ہی سے شروع کر لیجئے کہ اگر آپ نے یہ سب نہ کیا تو بھلا کیا کیا؟ ایسا دن جینے کا کیا فائدہ جس میں جیون دینے والے کی خوشی کے لیے ہی کوئی سامان نہ کیا ہو؟ ایسی نیند ان آنکھوں میں اترے ہی کیوں جس سے پہلے توبہ کے آنسو ان آنکھوں کو تر نہ کر دیں؟ اپنی پریشانیوں کے دکھڑے دنیا والوں کے سامنے رونے کے بجائے اپنے خدا پر بھروسہ کریں، اسے بتائیں وہ سب کچھ جو آپ پر گزر رہی ہے، وہ تمام جو آپ پر گزر چکی ہے، اور وہ بھی جس کے گزرنے کا خوف آپ کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ یقین جانیے کہ وہ سب سے بہترین سننے اور دیکھنے والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر جاننے والا بھی ہے، مگر سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دکھ آپ کی زبانی سنے۔ آپ جو کچھ بھی محسوس کریں اس سے کہنے کی عادت ڈالیں، وہ خوشی ہو چاہے دکھ۔ کسی نے آپ کا دل توڑا ہو، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی مقام پر آپ کی حق تلفی کی ہو، ناحق آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہو، یہ سب باتیں شیئر کرنے یا ان رویوں پر آنسو بہانے کے لیے کسی دوست کا کندھا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی انسان 24 گھنٹے آپ کے لیے فارغ نہیں ہوگی، اور لازم نہیں کہ جس کے سامنے آپ رو رہے ہوں وہ کسی کے سامنے آپ پر ہنسنے والا نہ ہو، مگر ہاں، صرف اور صرف یہ یقین اپنے دل میں پختہ کر لیجئے کہ وہ ایک ذات جو روتے ہوں کو ہنسانے پر قادر ہے، جو ہر ظلم و زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہے، وہ ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے اور آپ سے زیادتی کرنے والے ہر شخص پر اپنی بے آواز لاٹھی برسا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اس یقین کے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کو ناقابل بیان سکون مل رہا ہے، جس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ بچپن میں ہمیں کوئی بھی تنگ کرے یا مارے، ہم فوراً ماں کی طرف لپکتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں مارا، اور ماں کا صرف ایک ہی جملہ، اچھا میں ابھی اسے ٹھیک کرتی ہوں، ایسا بھرپور دلاسا ثابت ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو، اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں مارا ہے اب وہ میری ماں سے بچ نہیں پائے گا۔ تو وہ خدا
جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اسے کبھی آپ نے کہہ کر دیکھا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی؟ بے شک وہ سب جانتا ہے، مگر ایک بار اس کے سامنے اپنے دکھوں کی گٹھڑی کھولیں تو صحیح، اور پھر دیکھیں آپ کا دل کیسا سکون پاتا ہے۔ لیکن ہاں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ سے دوستی کر لیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، فرماتا ہے کہ میں محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، تو بس محنت کیجئے اس کی محبت پانے اور اس کی مخلوق میں محبتیں بانٹنے کے لیے، کیونکہ رب کی محنت کو زوال نہیں، یہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک ساتھ نبھانے والی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگے، اور اگر کبھی نمک جیسی ہلکی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگے۔ تو آج ہی سے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں۔